میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ. پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی, نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن, تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے, لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے,
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس عہد میں تشریف لائے وہ عہد علم و ادب کا عہد تھا، لٹریچر کا عہد تھا، شاعری کا عہد تھا، خطابت کا عہد تھا. اس لیے اس عہد کے کمال کو توڑنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ ساری زبانیں گنگ ہو جائیں اور فقط یہ کتاب بولتی رہے، فقط یہ کتاب بولتی رہے. یہی سبب ہے کہ چیلنج کیا پوری انسانیت کو اور سارے جنوں کو کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دو کہ ساری انسانیت، سارے جنات اگر مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو اگر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں وہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج ہے نا، سارے جنوں کو چیلنج ہے، ساری ذی شعور مخلوق کو جو اس کائنات میں بستی ہے اس کو چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس قوم کو پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا اس آیت میں وہ قوم عرب ہے. عرب کے معنی بولنے والا، یہ وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو عرب کہتی تھی، عرب کے معنی بولنے والا، اور ساری انسانیت کو عجم کہتی تھی، عجم کے معنی گونگا. کتنی قوت ہے ان کی زبان میں، کتنی قوت ہے، کتنا فورس ہے ان کی زبان میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں. حمیت والے لوگ، غیرت والے لوگ، آن پر مر مٹنے والے لوگ، اور ان کے سامنے مکے کا ایک یتیم نوجوان چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس کتاب کا تو لے کے آؤ. ہے نا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ساری دنیا کے ذہن و فکر و دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ایک یتیم نوجوان جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، جس کا کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ مکے کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یا خانہ کعبہ کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اس کا جواب لکھ کے لاؤ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب جن میں بہترین خطیب موجود تھے، جن میں بہترین شاعر موجود تھے، جن میں بہترین لغوی لغت کے جاننے والے موجود تھے، جن میں بہترین اوریٹرز خطبہ موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، عرب قوم انہیں جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتی کہ اس یتیم مکہ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، تم اس کا جواب لکھو. ہونا یہ چاہیے تھا نا. خدا کی قسم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان عربوں نے، غیرت والے عرب، حمیت والے عرب، اپنی آن پہ مر مٹنے والے عرب، ان عربوں نے لڑنا گوارا کیا، مر جانا گوارا کیا، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا اسیر ہو جانا گوارا کیا، لیکن ایک سطر اس کے جواب میں نہیں لکھی. اس سے بڑا بھی معجزہ کوئی ہو سکتا ہے قرآن کا؟ بھائی حمیت ہے نا، غیرت ہے. ذرا ذرا سی بات پر 70 سال کی جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں تو آئے اس کتاب کی ایک سطر کا جواب لکھ دیں، لیکن نہیں لکھا. اچھا تو کیا عرب کی قوم خاموش بیٹھ گئی؟ نہیں عزیزان محترم، عرب کی قوم خاموش نہیں بیٹھی، بار بار چیلنج پہ چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کو جواب لکھ کے لاؤ. تو اب عربوں نے ایک میٹنگ کی. میں ایام عرب سے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کے معجزہ ہونے کے ثبوتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عربوں نے ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کا جوان مسلسل ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. ایام عرب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. سارے شعراء ہیں، ادبا ہیں، خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عرب دانشور بیٹھے ہیں، ان کے سامنے سرداران قریش نے اور سرداران مکہ نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ خدا کے لیے اس کا جواب لکھو، اس کا جواب لکھو، ورنہ یہ شخص ہمارے دین و مذہب کو تباہ و برباد کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا جتنا بھی کلام اس کا موجود ہے وہ ہمیں دے دو، ہم جواب لکھیں گے اور آئندہ سال موسم حج میں آ کر تمہارے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے. ایام عرب کے واقعات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک سال متواتر قوم عرب انتظار کرتی رہی اور موسم حج آیا، شعراء جمع ہوئے، ادبا جمع ہوئے، خطبہ جمع ہوئے، پوچھا جواب لائے؟ کہا کہ جواب تو نہ لکھ سکے، اس لیے کہ ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا، ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا، جواب تو نہیں لکھ سکے. کہا کچھ کرو ورنہ یہ تمہارے اور ہمارے دین آبا کو تباہ و برباد کر دے گا، باپ دادا کا جو دین چلا رہا ہے نا اسے وہ تباہ و برباد کر دے گا، کچھ کرو. کہا کہ اچھا ہم جواب تو نہ لکھ سکے لیکن بہرحال کتاب تو ہے ہمارے پاس، جتنی کچھ بھی ہے ہم اس میں کنٹراڈکشنز تلاش کریں گے.
तजादात तलाश करेंगे और उन तजादात को तुम्हारे पास तुम्हें लाके दे देंगे ताकि तुम उसके सामने पेश करो कि ये तो कंट्राडिक्शन से भरी हुई किताब है। कहा कि अच्छा यही करो। एक साल फिर गुजरा, जब दूसरे साल मौसम हज में खाने काबा की चार दीवारी में वो अदीब, वो शायर, वो खतीब सब जमा हुए तो सरदारान कुरैश आए। कहा जवाब लाए? कहा कि जवाब के लिए तो हम माजरत कर चुके थे। कहा अच्छा कमेंट्स लाए, तनकीद, तजादात। कहा कि झुंझला के कहा कि जब किताब में तजाद मिले ही ना तो कहां से लेके आए? तजाद न मिले तो हम कहां से लेके आए? कहा खुदा के लिए कुछ करो, वरना अब अगर तुमने इसके खिलाफ, इस किताब के खिलाफ कोई बंद ना बांधा, कोई बाढ़ तैयार न की तो हम तुम्हारी गर्दनों को कलम कर देंगे। कहा कि अच्छा अब हम कुछ सोचते हैं, इस किताब के मुतालिक बहुत संजीदगी के साथ हम कुछ सोचते हैं। एक साल की मोहलत और ली। अब ये तीसरा साल है, पूरा साल गुजरा। अरब सरदार इंतजार करते रहे। फिर मौसम हज आया, फिर उक्कास का मेला लगा, फिर खाने काबा के करीब शायर, अदीब, खुतबा और दानिश्वर जमा हुए। सरदार आए। कहा कि तुमने कोई बंदोबस्त किया? कहा कि हाँ अब की बंदोबस्त किया है। ये वो मंजिल है जहां के लिए मैंने आपको जहमत दी। अब की हमने कोई बंदोबस्त किया। कहा क्या? कहा बंदोबस्त ये किया है कि जब हमने ये किताब पढ़ी तो इस किताब में हमें 4 लफ्ज ऐसे मिले जो आउट ऑफ डेट है, मतरूक है, अब इस्तेमाल नहीं होते। कहा बस वो 4 अल्फाज दे दो और हम जाकर मुसलमानों की इस रसूल के सामने उन अल्फाज को पेश करेंगे और कहेंगे कि अब तो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, ये आउट ऑफ डेट है। ये तुम क्या किताब लेके आए हो जिसमें मतरूक अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? आप मुतवज्जे हैं ना कि अल्फाज गलत नहीं मिले, गलत अल्फाज नहीं मिले, फकत आउट ऑफ डेट मतरूक अल्फाज मिले। अब मतरूक अल्फाज का मतलब क्या है? यानी कभी किसी जमाने में किसी जबान में कोई लफ्ज राइज हो और अब वो लफ्ज इस्तेमाल न किया जाता हो। मसलन मशहूर मारूफ मिसरा है ना, टुक हिर्स व हवा को छोड़ मियां, मत देश विदेश फिरे मारा। तो ये टुक, ये लफ्ज अब उर्दू जबान में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक मारूफ उस्ताद ने शेर कहा है तो गलत तो नहीं कहा उसने। उसके जमाने में यह लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता, यानी गलत नहीं है, फकत आउट ऑफ डेट है। तो 4 लफ्ज चुन के लाए पूरी किताब से और वो भी गलत अल्फाज नहीं थे, आउट ऑफ डेट थे। कहा कि वो अल्फाज दे दो। कहा सुनो, पहला लफ्ज सुनो, पहला लफ्ज सुनो, होजोवा, हाय हव्वस, जे वाव अलिफ। होजवा के मानी है मजाक उड़ाना, इस्तेहजा, इस्तेहजा। कुरान में आया आयातिल्लाह होजवा, सूरह बकर में लोग अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाते हैं। कहा कि अब तो होजवा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता अरबी जबान में, ये तो आउट ऑफ डेट है, इसकी जगह इस्तेहजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कहा दूसरा लफ्ज, कहा कुब्बार, काफ बे बे अलिफ रे, कुब्बार, सूरह नूह में इस्तेमाल हुआ है। वह मकरू मकरन कुब्बारा, उन्होंने मकर किया, बहुत बड़ा मकर। तो कुब्बार के मानी बहुत बड़ा। कहा कि अब कुब्बार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, अब तो कबीर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज होजवा, दूसरा लफ्ज कुब्बार। कहा और 4 लफ्ज लाए थे ना, और कहा इन्न हाजा लशैउन उजाब, शय के मानी चीज, शय के ऊपर लाम इस्तेमाल हुआ है, लशैउन। तो अब अरबी जबान में लाम का इस्तेमाल शय पर नहीं होता, इसलिए लशैउन आउट ऑफ डेट है। शैउन कहो, ये लशैउन की क्या जरूरत है? कहा चौथा लफ्ज, कहा उजाब, इन्न हाजा लशैउन उजाब, उजाब के मानी अजीब। तो अब अरबी जबान में लफ्ज अजीब इस्तेमाल होता है, उजाब इस्तेमाल नहीं होता। तो अब 4 लफ्ज मिले सरदारान कुरैश को, खुश हुए कि अब हम जाएंगे मुसलमानों के रसूल के पास और जाकर ये कहेंगे कि तुम्हारी किताब में 4 लफ्ज आउट ऑफ डेट हैं, मतरूक अल्फाज हैं। पहला लफ्ज हुजुआ, मजाक उड़ाना, दूसरा लफ्ज कुब्बार, बड़ा, तीसरा लफ्ज लशैउन, शय के ऊपर लाम, चौथा लफ्ज उजाब, उजाब के मानी अजीब। आए सरदारान कुरैश, आए पैगंबर अकरम की खिदमत में। पैगंबर अकरम बालों के खैमे में खाने काबा की 4 दीवारी के करीब तशरीफ फरमाए। आए और उनके साथ एक बड़ा मजमा आया, एक भीड़ आई, ये देखने के लिए कि नऊजुबिल्लाह आज मुसलमानों का रसूल रुसवा होने वाला है। आए और आने के बाद कहने लगे, नाम लेकर, पैगंबर का नाम लेके कहने लगे कि हम तुम्हारी किताब पर एतराज लेके आए हैं। बेख्तियार पैगंबर ने सर उठाया और सर उठाने के बाद आवाज दी कि तुम में कोई सीनियर शख्स है, कोई मुसिन उम्र रसीदा शख्स, उसे लेके आओ, उसे जवाब दूंगा। नबी ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एतराज है क्या, नबी ये नहीं पूछता कि तुम्हारा एतराज है क्या, यानी अगर कुरान मौजूदा है तो नबी भी मौजूदा है। अगर कुरान मौजूदा है तो वो शख्स जो मनसबे नबूवत पे फायज है वो भी मौजूदा है। जाओ किसी उम्र रसीदा शख्स को लेके आओ, उसे जवाब दूंगा तुम्हारे एतराज का। जैद अपने जमाने का मुसिन दानिश्वर जो लुगत का माहिर था, लाखों अशारे अरब उसे याद थे, अदीब था, बहुत बड़ा नक्काद था, उसे लेके आए। पैगंबर तशरीफ फरमा है, जैद दाखिल हुआ पैगंबर के खेमे में। अरब के कल्चर का दस्तूर यह था कि अगर कोई मेहमान आए तो इंसान उठ के ताजीम करे। वो बूढ़ा शख्स, 95 साल की उम्र का शख्स खेमे में दाखिल हुआ,
पैगंबर को तहज्जुद के अल्फाज कहे, पैगंबर बैठे रहे, जवाब दे दिया, बैठे रहे, खड़े नहीं हुए ताजीम के लिए। जब वो बैठ गया पैगंबर खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो बूढ़ा शख्स है ना घबरा के खड़ा हुआ ताजीम के लिए। जैसे ही वो खड़ा हुआ पैगंबर फौरन बैठ गए। जैसे ही पैगंबर बैठे वो बूढ़ा शख्स घबरा के बैठ गया। जैसे ही वो बैठा पैगंबर फिर खड़े हो गए। पैगंबर का खड़ा होना था, घबरा के वो फिर खड़ा हुआ। ये 3-4 मरतबा जब पैगंबर उठे और बैठे, उसे भी उठना पड़ा, बैठना पड़ा। बूढ़ा शख्स था ना, चिड़चिड़ा गया। चौथी मरतबा घबरा के कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, मोहम्मद तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व इन्नी शेखुन कुब्बार, हालांकि मैं बहुत उम्र में बड़ा हूं, मैं बड़ा शख्स हूं। व इन्न हाज़ा मिनका लशैउन उजाब, और तुम जैसे शरीफुन नफ्स और शरीफुन नसब इंसान से ये चीज बहुत ताज्जुब की बात है। तो वो चारों लफ्ज उसी की जबान से अदा करवा दिए। वो चारों लफ्ज उसी की जबान से अदा करवाए जिन चारों अल्फाज के ऊपर एतराज था कि ये मतरूक है। तो बतलाना यही था कि अगर कुरान मजीद मौजूदा है तो फिर वारिस कुरान भी मौजूदा है।